یہ ٹیکس پہ سوالات مکسر پہ جو پہلا سوال مورگیج کے بارے میں آیا ہے. مورگیج کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو لیا جاتا ہے قسطوں میں، اور اس میں جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پیمنٹ دینی ہوتی ہے، اور یہ کیا انٹرسٹ ہے یا سود ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ پلیز تھوڑا سا میری بات، اگر انشاءاللہ تعالی میں اس کو مسئلے کو ڈیٹیل سے بھی بعد میں بتا دوں گا. یہاں پہ صرف میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو قسطوں پہ کاروبار ہے، قسطوں پہ گھر لینا ہے، قسطوں پہ گاڑی لینا ہے، مورگیج ہے، اس کو مکمل طور پہ حرام کہہ دینا، سود کہہ دینا یہ بھی مشکل ہے، اور مکمل طور پہ حلال کہہ دینا یہ بھی مشکل ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اس ایگریمنٹ پہ، جو آپ کا کمپنی سے ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں. دیکھیں اگر ایک چیز 10 لاکھ کی ہے اور کوئی آدمی اس کو 20 لاکھ کی کر کے بیچ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں مین رونی ہوتی ہے کہ وہ جو پیسہ اضافہ ہو رہا ہے وہ 10 کی بجائے 20 لاکھ کا گھر ہے، تو وہ جو اضافہ ہے وہ فکس ہو جائے شروع میں جب ایگریمنٹ ہوا ہے. اب اس کے 20 سال کے بجائے 25 سال ہو جائیں یا 20 سالوں کے بجائے 15 سال ہو جائیں تو تب بھی اماؤنٹ اتنی رہنی چاہیے، اس میں زیادہ کمی نہیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سیم مارکیٹ ریٹ پہ وہ گاڑی دے رہے ہیں، لیکن آپ سے ہم اس گاڑی کا رینٹ لیتے رہیں گے جب تک وہ آپ اس کی قسطیں نہیں پوری کریں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گاڑی اگر آپ سے لی گئی یا گھر آپ سے لیا گیا تو جس وقت آپ نے لیا اس وقت اس کی قیمت 10 لاکھ تھی، اور آپ نے منتھلی طور پہ 50,000 مثال کے طور پہ یا 10,000 آپ نے اس کا دینا ہے قسط کے طور پہ. تو آہستہ آہستہ آپ اس کی قسطیں دیتے جائیں گے اور آپ اس کے بالغ اتنے بنتے جائیں گے. تو جو رینٹ انہوں نے طے کیا ہوا ہے 2,000 ایکسٹرا کیا ہوا ہے یا 1,000، وہ کم ہونا چاہیے. ایک وقت آئے گا کہ آپ قسطیں دے دے کر کے اس کے 19,90,000 دے چکے ہوں گے اور ایک قسط باقی ہے، تو اب آپ کا رینٹ اتنا ہی کم ہو جانا چاہیے، نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے آپ کا رینٹ، کیونکہ آپ اس کے اتنے مالک ہو چکے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جب تک اس کا قسطیں چل رہی ہیں جس چیز کو انہوں نے ریٹ لکھا ہوتا ہے وہ پورا آخر تک برابر لیتے رہے، ایسا نہیں ہے. بہرحال یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کا وہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اس کی دیکھا جائے، اس کو ریویو کیا جائے دوبارہ سے، اس کو جو ہے وہ کسی اچھے عالم سے کسی کے پاس جا کے پوچھ لیں کہ ایگریمنٹ ان شرطوں پہ طے ہوا ہے، یہ کیا حلال ہے یا حرام ہے. یکدم میں اپنے الفاظ میں مورگیج کو حرام یا مورگیج کو حلال نہیں کہہ سکتا ہوں جب تک کہ یہ باقی ساری چیزیں اس کے اندر دیکھی نہ جائیں. دیکھیں زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے اور ٹیکس ایک الگ چیز ہے. اسلام نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ٹیکس کا حکم نہیں دیا. اگر آپ ٹیکس وہاں پہ دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کا وہ بینیفٹ دے رہے ہیں. اب وہ بینیفٹ آپ کو روڈ بنا کے، سڑکیں بنا کے، فلاں دیے وہ ایک بینیفٹ دے رہے ہیں، وہ اس کا آپ سے جو ہے وہ ٹیکس لے رہے ہیں. تو وہ ہے ان کے آپ بینیفٹ لے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ ان کو ٹیکس دے رہے ہیں. اسلام ہمارا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے آپ کے سٹور کیے ہوئے مال پہ، جو آپ کے پاس سٹوریج میں پڑا ہوا ہے، وہ اس کا ایک سلیبس مقرر کر دیا ہے کہ اتنا تولے کے برابر اگر آپ کے پاس سیونگ ہے تو اس سے کم ہے تو کچھ نہیں ہے، اگر اس سے زیادہ ہے اور پھر آپ کے پاس وہ پڑا سال گزر گیا ہے، جو آپ کے ٹیکسز ہوتے ہیں اس کا سال کا تو نہیں ہوتا ہے، وہ تو آپ جیسے جیسے اس کو کریں گے، جیسے جیسے آپ کی انکم آئے گی یا جو ہوگا اس پہ ٹیکسز ہوں گے. لیکن جو اسلام ہے وہ کہتا ہے جب آپ نے ایک چیز اپنے پاس سیونگ کر کے رکھنی ہے، سٹور کرے رکھنی ہے، تو مال تو اللہ کا ہے، وہ دیا ہے تو اس کو خرچ کریں. اس کو نہیں ہے کہ آپ رکھیں، وہ تو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کل کی امید اللہ سے لگائیں. جب انسان اس کو اپنے پاس رکھتا ہے تو پھر اللہ نے ایک لمٹ لگا دی ہے، اتنی لمٹ تک رکھو، اس سے زیادہ رکھ رہے ہو تو پھر سال کے بعد بہت تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں دو. تو زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے اور کسٹم ایک الگ چیز ہے، یعنی وہ ٹیکس ان کا ایک الگ چیز ہے. جی
جی جی جی. اور دوسری بات کہ جی 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 اور دوسری بات کہ جب آپ بزنس کرتے ہیں جی اور بزنس میں پیسے لگے ہوئے ہیں، فرض کیجیے ₹1,00,000 لگا ہوا بزنس میں، تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ جی میں بات نہیں سمجھا دوبارہ سے. جی ہاں دیکھیں، جو بزنس کے اوپر پیسہ لگا ہوتا ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، چاہے آپ نے لاکھوں کی مشین لے لی ہے، چاہے آپ نے اربوں روپے لگا دیا ہے، چاہے آپ نے کروڑ روپے لگا دیا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی لاکھوں اربوں روپے سے بھی کاروبار شروع کیا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس سے جو آپ کو انکم جنریٹ ہو رہی ہے، انکم جو جنریٹ ہو رہی ہے، وہ جو پروفٹ آ رہا ہے، وہ پروفٹ اگر جمع ہو کے پڑا سال گزر گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ یعنی وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. جو بزنس میں مثلا ایک بندے نے فیکٹری لگا لی اور ایک بندے نے دکان بنا لی، ایک فیکٹری لگا لی اور اس کے اوپر اس نے 10 کروڑ روپے لگا دیا. اب وہ جو 10 کروڑ کی مشینری ہے یا اس کی جو ہے وہ کوئی مطلب کوئی اسٹیشن بنا لیا یا کوئی بھی شاپ بنا لی، تو اس پہ بزنس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے کسی بھی ہاں اس پہ زکوٰۃ ہے جو اس سے انکم آ رہی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے. اس میں ایک اور بات ذہن رکھنی چاہیے کہ اگر اس کا بزنس ایسا ہے جس میں وہ چیزیں پرچیز کرتا ہے اور بیچتا ہے، یعنی بزنس کے بہت ساری قسمیں ہیں جس میں تجارت ہوتی ہے، چیزیں لینا دینا، چیزیں لینا خریدنا، مثلا گروسری ہے، مثلا کپڑا ہے، شوز ہیں اور کمپیوٹرز ہیں، جو بھی اگر تجارت والی چیز ہے تو پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ مال پڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بزنس مشینری ہے، یہ باقاعدہ ایک ایٹم ہے جو پڑی ہوئی ہیں، تو پھر ان کی ایک اوسط قیمت لگائے گا کہ میرے پاس تقریباً 10 لاکھ کا مال ہے، میرے پاس تقریباً 20 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے. یہ اگر تجارت والا مال ہے تو پھر اس تجارت والے مال پہ جس میں ایٹم اور چیزیں ہوتی ہیں جو خرید فروخت کرنی ہے، اور وہ چونکہ پڑا سال گزر رہا ہوتا ہے، یعنی سال کے شروع میں 10 لاکھ کا مال تھا، ابھی میرے پاس سال کے اینڈ پہ 20 لاکھ کا مال ہو گیا ہے، تو اب اس کا درمیانہ رکھ کے 15 لاکھ کا مثال بنا کے اس کی زکوٰۃ دینا ہوتی ہے. وہ جو چیزیں ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی بزنس مشینری ہے، کوئی گاڑیز ہیں، کوئی اسٹیشن لگا ہوا ہے، کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے جس میں ایک مشینری ٹائپ ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ اس کے پروفٹ پہ زکوٰۃ ہے. جی چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں لگا ہوا پیسہ. دیکھیں اب پہلے نمبر پہ تو اسٹاک ایکسچینج میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیسا بزنس ہے. جو بزنس کے طور پہ پیسہ لگا ہوا اگر وہ وہاں پہ پڑا ہوا، اگر انسان کے کچھ ایسے اس میں جو ہیں وہ ایسے شیئر ہیں جو اس کے شیئر باقاعدہ وہ اس کے سال بھر گزر گیا ہے اور وہ پیسوں کی طرح شیئر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس پر اس کو زکوٰۃ دینا ہے. وہ بزنس نہیں ہے، وہ اس کے کوئی بھی چیز ایسی ہے جو خریدو لی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے. اس میں اگر کوئی چیزیں سال بھر پڑی رہتی ہیں اور وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو چیزیں جنریٹ کر رہی ہیں، مشینری ہوتی ہے، آپ کی مینوفیکچر ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز سٹاک میں رہتی ہے اور وہ سٹاک جو ہے وہ کم بیچ ہوتا رہتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ مڈ میں لا کے درمیانہ اس کا کر کے اس کی زکوٰۃ دینا پڑتی ہے. اب اگر یہ سٹاک ایکسچینج میں اس کے کچھ شیئرز پڑے ہوئے ہیں اور سال گزر گیا ہے اور وہ زکوٰۃ کے نصاب سے اوپر بنتے ہیں تو اس پہ اسے زکوٰۃ دینا پڑے گی. جزاک اللہ. جی اللہ آپ کو ذائقہ. جی السلام علیکم. اچھا، یہ جو جنہوں نے یوٹیوب پہ نادیہ فیصل کے نام سے آئی ڈی ہے، یاد رکھ لیں کہ جو خالی پلاٹ ہوتا ہے وہ پہلے نمبر پہ تو مورگیج کا میں نے مسئلہ الگ سے بیان کر دیا. جو خالی پلاٹ ہوتا ہے اگر اس پہ گھر بنا لیا جائے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور خالی پلاٹ اگر پڑا ہوا ہے 2 سال 3 سال 10 سال تو اس کے بعد اگر بیچا جائے تو اس میں سے 1 سال کی زکوٰۃ دی جائے گی، اور اگر اس پہ مکان بنا لیا تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. میرے خیال میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. جنہوں نے فون پہ مجھ سے پوچھ لیا تھا کہ بینک سے قرضہ لے کے اس پہ جو ہے کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال آپ کی آواز درمیان سے کٹ گئی تھی. یوٹیوب پہ جو سوال موجود ہے کہ بینک سے اگر آپ پیمنٹ لیتے ہیں اس لیے کہ آپ اپنے گھر کی ریونیشن کرنا چاہتے ہیں، اور اگر بینک سے وہ قرضہ لے کے اس پہ بینک کو واپس جو کرنا ہے
وہ زیادہ کرنا ہے اتنا نہیں کرنا ہے، تو اسی کا نام سود ہے اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔